حدیث نمبر 527 527 عن موسى بن عقبة رضي الله عنه قال أنشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن زهير بانت سعاد في مسجده بالمدینہ. حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور ان کو کلام سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن زہیر یہ بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت 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 بڑے شاعر کے بیٹے ہیں. ان کا نام ہے کعب بن زہیر بن ابی سلمہ. کعب بن زہیر بن ابی سلمہ المزنی. کعب بن زہیر بن ابی سلمہ المزنی. ان کے جو والد ہے زہیر بن ابی سلمہ، جن کا نام لکھے ابھی ہم، زہیر ابن ابی سلمہ. یہ السبع المعلقات آپ سنے ہوں گے کبھی، کہ عرب کے درمیان ایک کیا کہتے ہیں، سب سے بڑے ٹاپ کے جو 7 شعراء تھے، ان کے کلام کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبۃ اللہ پہ لٹکایا گیا تھا. 7 کلام ایسے تھے، 7 نظمیں ایسی تھی جو خانہ کعبہ پہ سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکائے تھے کہ بھئی ان کے توڑ کا، ان کے لیول کا کوئی کلام نہیں ہے. تو زہیر بن ابی سلمہ ان میں سے ایک ہے، صاحب سبع المعلقات میں سے. یہ ان کے بیٹے ہیں کعب بن زہیر. ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مخالف رہے ہیں اور حضور کے خلاف کافی کلام لکھے ہیں حضور کی مخالفت میں. اور بعد میں آپ پھر اسلام قبول کر لیے جنگ طائف کے بعد، یعنی کیا کہتے ہیں آپ بولیے، فتح مکہ کے بھی 1 سال اور گزرنے کے بعد، آپ قریب بولیے 8 یا 9 ہجری کو آپ اسلام قبول کیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھنا شروع کیے. اور قصیدہ بانت سعاد یہ عرب کا بہت زیادہ مشہور کلام ہے، اور اس میں دونوں طرز ہے. یعنی اس کے اندر نعت شریف کا بھی ایک حصہ آتا ہے اور اس کے اندر تغزل بھی ہے، غزل بھی ہے. یہ جو غزل کلام میں سنتے ہیں، بشرطے کہ وہ گندہ نہ ہو، صاف اگر ہو، تو غزلیہ کلام سننا بھی جائز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزلیہ کلام سنا ہے، حضرت کعب بن زہیر سے ہی سنا ہے. آپ کا انتقال 26 ہجری کو ہوا. 26 ہجری کو کعب بن زہیر کا انتقال ہوا. تو حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کعب بن زہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدہ بانت سعاد سنائے. قصیدہ بانت سعاد جہاں تک مجھے یاد آ رہا، واللہ اعلم، جامعہ نظامیہ میں جب پڑھتے تھے اس وقت اس کے بارے میں پڑھے تھے، غالباً تقریباً 200 شعر کچھ ہوں گے. یہ بہت بڑا قصیدہ ہے. تو یہ کلام جو ہے بانت سعاد کا کلام سنا ہے. فلما بلغ قولہ، پھر وہ جب پڑھتے وہ اس الفاظ تک پہنچے. کون سے شعر تک پہنچے؟ ان الرسول لنور یستضاء به وصارم من سیوف اللہ مسلول. جب یہ شعر پڑھے، بے شک اللہ کے رسول ایک نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. بے شک رسول نور ہے جن سے روشنی لی جاتی ہے. وصارم من سیوف اللہ مسلول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیز تلواروں میں سے ایک تیز تلوار ہے. جب یہ الفاظ حضرت کعب بن زہیر پڑھے، اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکمہ الی الخلق لیسمعوا منہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اپنے استن مبارک سے، شاید تھوڑا استن ڈھیلا تھا ہوگا اس وقت، تو اپنے استن مبارک سے ایسا لوگ کو اشارہ کرنے لگے، ایسا کہ سنو اس کو کیا بول رہا ہے، دیکھو سنو اس کو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعتیہ الاشعار جو ہے سننے کی ترغیب بھی دلا رہے تھے. اور وہ پھر کیسے ہوا یہ واقعہ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے. اتنا حصہ امام حاکم، بیہقی اور طبرانی نے روایت کیا. آگے کیا کہتے ہیں، وفی روایت عن سعید بن المسیب، اور سعید بن المسیب روایت کرتے ہیں. یہ ایک نئی شخصیت ہے، اگر لکھنا چلیے لکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں. سعید بن مسیب، نام لکھیں ان کا، سعید بن المسیب، سعید بن المسیب، مسیب بھی پڑھے ہیں، مسیب بھی پڑھے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھا گیا. کوئی اگر اچھا یہاں پر مسیب ہے اتفاق سے، تو مسیب بھی لکھے ہیں، بعض لوگ مسیب بھی پڑھے ہیں. دونوں چیزیں آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. ٹھیک ہے. بن الحزن، سعید بن المسیب بن الحزن المخزومی القرشی.
سعید بن المسیب بن الحزن المخزومی القرشی. آپ تابعین میں کافی سینئر تھے، اور بعض علماء کرام نے آپ کو سید التابعین بھی لکھا ہے، یعنی تابعین کے سردار لکھتے ہیں، بڑے تابعین میں سے ہے. اور آپ کا انتقال 94 ہجری کو ہوا، 94 ہجری کو. آپ کے ساتھ ایک خصوصی واقعہ ہے، یعنی ویسے تو باتیں بہت ہے، 36 ایئرز میں ایک مرتبہ بھی آپ سے تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی تھی. یعنی پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے رہتے، اللہ اکبر جو امام بولتے ہیں. 36 ایئرز میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اور مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں اتنی پابندی سے نماز پڑھتے تھے. اور جب یزید کا دور آیا، اور یزید جب مدینہ منورہ کے اوپر حملے کروایا تھا، جو وقعۃ الحرہ ہوا، بڑا خطرناک، 3 دن تک مسجد نبوی بند تھی. تو آپ ہی تھے جو مسجد کے اندر بند ہو گئے تھے، اکیلے تنہا آدمی تھے. سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر بند تھے، ہر طرف سے دروازے بند کر لے کے اندر رہ گئے تھے. اور اذان بھی نہیں ہوتی تھی، اذان نماز سب بند ہو گیا تھا اس وقت، کوئی چیز نہیں. قتل عام ہوا تھا مدینہ منورہ میں، قتل عام ہوا تھا، صحابہ اور تابعین کا قتل عام ہوا تھا. اور کیا بنو امیہ کی حکومتیں، لوگ اس کو وہ بھی اچھی تھی بتانے کی کوشش کرتے. تو صحابہ کرام کا قتل عام ہوا، مدینہ کے بازار جلائے گئے، توڑے گئے، بہرحال بہت ظلم ہوا. تو 3 دن آپ بند تھے، اور کہتے کہ اتنی مکمل طریقے سے بند تھا کہ میرے کو سورج نکل رہا یا ڈوب رہا ہے نظر نہیں آتا تھا. یعنی دن ہے یا رات ہے، 24 آورز میں کیا ٹائم گزر رہا یہ نہیں معلوم ہوتا، اتنا خطرناک میں بند تھا. مگر میرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک میں سے اذان کی آواز آتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک میں سے مجھے اذان کی آواز آتی تھی. وہ اذان کی آواز سن کر میں پھر وہ 5 نمازیں ادا کرتا تھا، اندازہ کرتا تھا، ہاں یہ اذان یہ ٹائم یہ نماز کی ہے، یہ اذان یہ نماز کی ہے. اس طرح سے جو ہے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ مجھے دن بدل رہا سو بھی نظر نہیں آتا. 3 دن آپ اندر بند تھے. تو حضرت سعید بن مسیب تاریخ وفات بتا دیا نے، 94 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے، قال لما انتهى خبر قتل ابن خطل الى كعب بن زہیر بن ابی سلمہ. تو جیسا کہ ہم پہلے بتائے کہ کعب بن زہیر پہلے مشرک تھے اور حضور کے خلاف اشعار لکھتے تھے. ایک اور ایک شخص تھا جو ابن خطل تھا. ہم بتائے تھے جب فتح مکہ ہوا، آپ کو یہ بتا چکے ہیں ہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مارنے کی اجازت دیے تھے، تو یہ بھاگ کے جا کے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لٹک گیا تھا. اس کے باوجود حضور فرمائے تھے اس کو وہاں پر بھی مارو، تو وہاں پر بھی اس کو سزائے موت دی گئی تھی. ابن خطل، ایک ابن خطل گستاخ تھا، اور کعب بن زہیر بھی اسی لائن میں چلتے تھے. ٹھیک ہے، وہ مطلب حضور کے خلاف لکھنا اور حضور کی شان میں وہ کرنا، یہ کرنا شعر کے ذریعے. تو جب وَكَانَ بَلَغَهُ، کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، جب کعب بن زہیر کو پتہ چلا کہ ابن خطل تو مار دیا گیا، ٹھیک ہے، ابن خطل مار دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اگر نہیں سدھرے گا کعب بن زہیر، تو ابن خطل کے ساتھ جو ہوا کعب بن زہیر کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو یہ تھے نہیں وہاں پر، مکے میں نہیں تھے، یہ کہیں اور تھے. تو ابن خطل کے ساتھ جو ہوا وہ کعب بن زہیر کے ساتھ بھی وہی ہوگا. ان لم تدرک نفسک قتلت، اگر تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرا، جی اگر اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرا تو مارا جائے گا. فقدم المدینہ، تو کعب بن زہیر سوچے کہ بھئی اب کہاں تک بھاگیں گے، یہ اسلامی کنٹری تو اور بڑھتے جا رہی ہے، اب بھاگنا کہاں پر ہے، ایک کام کرو سیدھا پہنچ جاؤ. تو سیدھا نکل کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ شریف آئے تو یہ سیدھا مدینہ شریف آ گئے. ٹھیک ہے، فقدم المدینہ، یہ مدینہ واپس آ گئے، حاضر ہو گئے. فسأل عن ارق، یہ بہت سمجھداری کا کام کیے، فسأل عن ارق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں مدینہ شریف پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں، صحابہ کرام میں سب سے نرم دل والے کون ہیں یہ پوچھے انہوں کے، حضور کے صحابہ میں سب سے نرم دل کون ہے. ٹھیک ہے، فدل علی ابی بکر رضی اللہ عنہ، تو لوگ بتائے کہ بھئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، حضور کے صحابہ میں سے ہیں اور سب سے نرم دل ہے. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ. وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَمَشَى أَبُو بَكْرٍ، تو وہ حضرت کعب بن زہیر کیا کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے اور بولتے کہ دیکھو میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں جو ہے ایسا مسئلہ ہے. وَكَعْبٌ عَلَى فَمَشَى أَبُو بَكْرٍ وَكَعْبٌ عَلَى إِثْرِهِ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور کعب بن زہیر جو ہے ان کے پیچھے. اور یہاں پر تو ایسا ابھی نہیں لکھا ہے مگر میں بتاؤں، وہ ایسے چہرے کو چھپا لے کر
خالی ایسا آنکھ نظر آتے ہیں نا، چہرہ پورا ماسک واسک لگا لے کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. وہ ڈر تھا نا، مدینے میں سڑک پہ چلیں گے تو رستے میں عمر بن الخطاب بھی مل سکتے ہیں، خالد بن الولید بھی مل سکتے ہیں، کوئی بھی مل سکتے ہیں، اور کارنامے بہت غلط پہلے کیے ہوئے تھے، تو ڈر تھا، تو وہ نقاب وقاب لگا لے کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے جی. حتی صار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. فقال یعنی ابا بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیے، الرجل یبایعک، عرض کیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ یہ آدمی آپ سے بیعت کرنے آیا، یعنی اسلام قبول کرنے اور آپ کی اطاعت اور وفاداری کا عہد کرنے کے لیے آیا. فمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم رہتا، سب معلوم رہتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائے جی. فمد کعب یدہ، تو کعب جو ہے، کعب بن زہیر بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے. فبایعہ، پھر وہ اسلام قبول کرتے اور جو ہے اطاعت اور وفاداری کا اوتھ لیتے اور قسم کھاتے. اس کے بعد جب ہاتھ چھوڑتے، بات کام مکمل ہو جاتا. وَسَفَرَ عَنْ وَجْهِهِ، تو جب انہوں نے نقاب نکالتے میں کعب ہوں بول کر، اور وہ نقاب نکال کر فوراً یہ الفاظ کہتے. فَأَنْشَدَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ کہتے. کیا کہتے؟ نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. مجھے اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے سزا دینے کی دھمکی دی ہے. ابن خطل کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا اگر نہیں سدھرا تو، وہ الفاظ جو پہنچے تھے. نبئت، مجھے خبر ملی ہے، ان رسول اللہ اوعدنی، کہ رسول اللہ نے مجھے سزا دینے کی دھمکی دی ہے. والعفو عند رسول اللہ مأمول، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی کی بہت زیادہ امید ہے، بہت امید ہے کہ وہاں پر ہم جائیں گے تو معافی مل جائے گی. ان الرسول لنور یستضاء به، بے شک رسول تو ایک نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تیز دھار تلوار ہے. فکساہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردۃ لہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شال مبارک تھی، ایک شال مبارک تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شال لے کر کعب بن زہیر کو اڑائے، انعام دیے. انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعام دیے. اس پہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ ایک کتاب میں اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے اپنی شال کعب بن زہیر کے اوپر پھینکے ہیں جی، پھینکے. اس سے وہ وجد کی جو کیفیت ہوتی نا، کیفیت جو ہوتی ہے وہ ثابت کیے وہاں پر، یعنی انعام ہی تھا وہ، لیکن ایسا بلا کر ایسا نہیں اڑائے، بلکہ یعنی بعض روایتوں میں اس طرح سے آیا کہ ان کی طرف تھرو کیے، اس طرح سے ان کو شال عطا کی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انداز ہے عطا کرنے کا. فکساہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردۃ لہ فاشتراها معاویۃ من ولدہ، یہ صاحب اپنے کام میں لگے ہوئے. تو معاویہ بن ابی سفیان نے بعد کے زمانے میں جب کعب بن زہیر وغیرہ گزر گئے تھے، یہ شال ان کی اولاد کے پاس تھی، تو کعب بن زہیر کے اولاد کے پاس سے یہ شال معاویہ بن ابی سفیان اچھی بھاری قیمت دے کر وہ شال ان سے خرید لیے تھے. فہی التی تلبسها الخلفاء فی الاعیاد، بس یہ وہی شال رہی جو پھر معاویہ بن ابی سفیان، پھر اس کے بعد یزید، پھر اس کے بعد مروان، پھر اس کے بعد وہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے بادشاہ جتنے آئے نا، یہ بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ شال کو عید کے دنوں میں پہن کے نکلتے تھے. عید کی نماز کو جا رہے ہیں، عید کے دن بڑے مجمع میں جانا ہے تو یہ شال لے کے جاتے تھے، دیکھو حضور کی شال ہے، حضور کی شال ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم پیسوں سے خریدنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اس روایت کو ابن قانع نے روایت کیا ہے. اس روایت کو رواہ ابن قانع، ابن قانع کی کتاب کے بارے میں لکھیں آپ، کتاب کا نام ہے معجم الصحابہ. کسی کو خیال یہ نہ ہے کہ مطلب اچھی چیز ہے، حضور کی نشانی ہے، اگر پیسوں سے مل رہی اور کوئی لے لیتا ہے تو خرابی کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں، اس میں خرابی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد کے ساتھ مکمل ظلم کر دے کے شال خرید کے اپنے آپ کو اچھے بتانا، یہ بڑی بری چیز ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر. ویسے اچھی چیز کو اگر پیسوں سے مل رہی تو خریدنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو کتاب کا نام ہے ابو قانع کی معجم الصحابہ، اور آتھر کا نام ہے ابو الحسین عبد الباقی، ابو الحسین عبد الباقی بن قانع
الأموي ابو الحسین عبد الباقی بن قانع الاموی، یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ ان کی وفات 351 ہجری کو ہوئی ہے، 351 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے، تو اس میں تراجم کی تعداد 1226 1226 افراد کی تعاریف اس کے اندر، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ابن قانع کے بعد العسقلانی ہے، رواہ ابن قانع والعسقلانی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کی یہ نئی کتاب ہے، یہ کتاب کا نام ہے الاصابہ، دوسری کتاب ہے یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، فی تمییز الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ آتھر کا نام ہے ابو الفضل احمد بن علی، ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی، احمد بن علی بن حجر العسقلانی۔ ابن حجر العسقلانی بہت مشہور شخصیت ہے، سابق میں بھی دو تین کتابیں ہم ان کی لکھ چکے ہیں۔ ان کا انتقال 852 ہجری کو ہوئی، 852 ہجری کو انتقال ہوا۔ اور اس میں تراجم کی تعداد ہے 12308، 12308 12308 راوی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو ابن قانع نے روایت کیا، عسقلانی نے روایت کیا، ابن کثیر نے البدایہ میں روایت کیا، وقال، اور ابن کثیر نے کہا قلت، میں کہتا ہوں۔ ابن کثیر کا تو تعارف ہم لکھ چکے ہیں۔ ورد فی بعض الروایات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن کثیر لکھتے ہیں بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شال عطا کی، اعطا بردتہ، اپنی شال عطا کی، حین انشدہ القصیدہ، جب ان کو قصیدہ سنایا کعب بن زہیر نے۔ وہکذا الحافظ ابو الحسن ابن الاثیر فی الغابہ، یہ کتاب کا نام لکھنا، یہ نئی کتاب ہے، ابو الحسن نے ابن الاثیر نے الغابہ میں لکھا۔ کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، اسد کیسا لکھنا پڑے گا؟ USUD، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، فی معرفت الصحابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ آتھر کا نام ہے ابو الحسن علی بن محمد الشیبانی یا الشیبانی، شیبانی لکھو، شیبانی لکھو، الجزری۔ آپ کی شہرت ہے ابن الاثیر کے نام سے، ابن الاثیر۔ آپ کی وفات 630 ہجری کو ہوئی، 630 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ اور ان کی اس کتاب میں 7711 راویوں کا تعارف ہے، روات کے تراجم ہیں، 7711، 7711، ٹھیک ہے۔ ابو الحسن ابن الاثیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں کہتے ہیں ہی البردۃ التی عند الخلفاء، یہ وہی شال ہے جو بادشاہوں کے پاس ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں وہذا من الامور المشہورۃ جدا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بہت مشہور باتوں میں سے ایک بات ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شال ہے۔